اس شخص کو ہوش آ گیا تھا اور یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ایک نظر میرے شوہر نے مجھ پر ڈالی اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، کھینچتا ہوا ہسپتال لے گیا۔ وہ شخص بیٹھا میرا ہی منتظر تھا، اس بات سے انجان کہ میں اس کے بغیرت دوست کی بیوی بن چکی ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا اور مجھے میرے شوہر کے سامنے ہی سینے سے لگا کر کھینچ لیا اور پھر میری ہونٹوں پر۔ جمی کو ہوش آ گیا ہے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ایک نظر حسن نے مجھ پر ڈالی، پھر نظر بدل کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں یہاں ہاسپٹل جا رہا ہوں، چلو گی؟ میرا تو دل بجھ کے رہ گیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ پوری رات میرے انتظار میں گزری تھی اور یہ بھی سوچتے ہوئے گزری تھی کہ اب میری زندگی کا کیا بنے گا۔ حسن کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن دوست کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ وہ شاید مجھے اس لیے اپنا رہا تھا کہ اسے لگتا تھا اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کہہ دیا ہے، لیکن اب کیوں اپنائے گا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ رات کے 4 بجے وہ واپس آیا تھا۔ میں تب بھی جاگ رہی تھی، مجھ سے بار بار نظریں چڑھا رہا تھا۔ کہنے لگا، ڈاکٹروں کو یقین نہیں آ رہا کہ جمی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر کہنے لگا، تمہارا بہت پوچھ رہا تھا، بار بار نظریں ملاتا تھا، بار بار نظریں چڑھاتا تھا، ایسا لگ رہا تھا زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، حسن، میں جمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ تم نے طے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، جو بھی ہوا تھا تم اس کی امانت تھی اور اس کی امانت ہو۔ صبح میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ بہت پوچھ رہا تھا تمہارا، اس کی آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ میرا دوست تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بار بار وہ اپنی نظریں چڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا، میری طرف دیکھو، لیکن دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، حسن، میری طرف دیکھ کر کہو، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ نظریں بدلتے ہوئے کہنے لگا، نہیں کرتا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ میں بھلا تم سے محبت کیوں کرنے لگا؟ وہ تو تم نے کہا تھا کہ میں نے کچھ نشے میں غلط کہہ دیا ہے۔ پھر جمی کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ تمہیں اپنا لوں، تمہیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اماں نے بھی دماغ خراب کر دیا تھا، بار بار تمہیں میرے سامنے مظلوم ظاہر کرتی تھی کہ اگر جمی کو ہوش نہیں آیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ بس شاید اماں کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ میں نے کہا، لیکن میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے، میرے دل میں تم ہو، جمی اب کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی بات سن کر وہ کہنے لگا، پاگل مت بنو، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، پھر کس سے کرو گے؟ تمہاری انم کی تو منگنی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ دنیا میں لڑکیاں مر گئی ہیں کیا، یا ختم ہو گئی ہیں؟ کسی سے بھی کر لوں گا شادی۔ ویسے بھی مجھے کوئی ایسی طوفانی محبت نہیں تھی انم سے، لیکن جمی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بار بار وہ یہ کہہ کر نہ جانے خود کو یقین دلا رہا تھا یا مجھے کہ جمی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں بھی بیڈ پر روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے جمی سے نہیں ملنا۔ کہنے لگا، پاگل مت بنو، جو کچھ بھی سننا ہے میں سن چکا ہوں، تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ میں اپنے دوست کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی، اپنی ساس کے پاس جا کر رونے لگی، ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ غصے سے کمرے میں آئی، حسن سے کہنے لگی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے اماں آپ کو؟ میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس سے نکاح صرف جمی کے لیے کیا ہے، یہ میری اور کچھ نہیں لگتی۔ میری ساس کہنے لگی، دوست کی خاطر جان دینا سنا تھا، مال دینا بھی سنا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی دوست کی خاطر اپنی بیوی اسے دے دے۔ کیا بے غیرت ہو گئے ہو، اپنی عزت اس کو دو گے؟ کہنے لگا، اماں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے اسے صرف اس لیے نکاح کیا تھا تاکہ یہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، تاکہ جمی کا انتظار کر سکے۔ اب اسے ہوش آ گیا ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا اور پھر اس کی شادی جمی سے ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔
کہنے لگی کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل تھا۔ کہنے لگا یہی کروں گا، میں آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ یہ کہہ کر میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے کر جانے لگا۔ میری سانس روکتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ فلیٹ کے نیچے لے آیا تھا، پھر اپنی بائک پر بٹھا کر مجھے پیچھے بٹھایا، تیز رفتاری سے ہاسپٹل لے جانے لگا۔ میں روتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ ہاسپٹل کے سامنے جا کر اس نے موٹر سائیکل روکی، مجھے نیچے اتارا اور جمی کے کمرے تک لے جاتے جاتے کہہ چکا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ اسے کوئی بھی پریشانی والی خبر نہیں سنانی، ورنہ وہ پھر سے کوما میں جا سکتا ہے۔ اور دیکھو، اگر اس بار اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا یہی میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے کبھی نہ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ رہے ہو مجھے؟ میں کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہوں جسے تم اپنے دوست کی امانت کے طور پر خرید لو، اور جب تمہارے دوست کو ہوش آیا تو اسے دے دو۔ جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے اندر بھی دل ہے، جذبات ہیں۔ کہنے لگا کل تک یہی دل، یہی جذبات جمی کے لیے تھے، وقتی طور پر میرے لیے ہو گئے ہیں۔ جب اس کی بیوی بن جاؤ گی تو دوبارہ اس کے لیے ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے میرے دوست کی خاطر مجھے بھول جاؤ تو اچھا ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آواز میں نمی کا اثر ہو۔ وہ مجھے کمرے کے اندر لے گیا۔ سامنے جمی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے پاس جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ حسن نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کبھی حسن کو دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے بیٹھے جمی کو، جو مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ آخر خراما قدم اٹھاتے ہوئے میں اس تک پہنچی۔ فوراً سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا شکر ہے تم آ گئی ہو۔ جانتی ہو جب سے مجھے ہوش آیا ہے صرف تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جب تمہیں میرے ہوش میں آنے کی خبر ملے گی تو دوڑی چلی آؤ گی۔ جانتی ہو پوری رات میں سویا نہیں، بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا کہ تم کب آؤ گی، اور تم دیکھو صبح بھی گزر گئی، اب آ رہی ہو۔ اپنے چاہنے والوں کو اتنی آزمائش نہیں دیتے۔ وہی باتیں کی تھی جو کل تک میری دنیا تھی، جن کی میں دیوانی تھی، لیکن آج میرے لیے یہ باتیں بالکل غیر اہم ہو گئی تھی۔ میں اس وقت جمی کہنے لگا حسن پلیز تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں صرف ماہی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ اس پر نرمی اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی بےتاب نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی، اور میں پلٹ کر اس سنگ دل کو دیکھ رہی تھی جو دوست کی خاطر میری محبت کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے وقت دروازہ بھی بند کر دیا، اور مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو چکا ہو۔ اب میں اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ ان دونوں دوستوں نے دونوں ہاتھوں سے کھیلا تھا میرے ساتھ۔ ایک دوست نے کھیلا، دوسرے کو تھما دیا۔ جاؤ اب تم دل بہلاؤ۔ کیا تھی میں؟ بار بار اپنا ہاتھ جمی کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تم پر اب صرف حسن کا حق ہے، جمی کا نہیں۔ مجھے اپنے ہاتھ میں یہ ہاتھ بالکل غیر اہم لگ رہا تھا، بے معنی لگ رہا تھا۔ اس کی محبت بھری باتیں مجھے فضول سی لگ رہی تھیں۔ کمرے سے باہر کھڑے میں اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میں تھی۔ کافی دیر جمی مجھ سے باتیں کرتا رہا، اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں مجھے بتا رہا تھا، مجھ سے پوچھتا رہا، لیکن میں نے ٹھیک سے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا شاید ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ کہنے لگا اب بس مجھے اور انتظار نہیں کرنا، میں بہت جلد تمہارے گھر رشتہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں تم سے پھر ملنے آؤں گی جمی، ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس تم سے کرنے کے لیے ڈھیروں باتیں ہیں، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس یہاں بیٹھو، میرے سامنے بیٹھے رہو، تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مجھے دیکھنا مجھے خوشی نہیں بخش رہا تھا،
بلکہ ایک اذیت اور کرب میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرا دل اب صرف حسن کے نام پر دھڑکنے لگا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر میں کمرے سے باہر آئی۔ کمرے کے بالکل باہر حسن کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی تیزی سے میری جانب لپکا، کہنے لگا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ روتے ہوئے تیزی سے کوریڈور سے باہر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ہاسپٹل سے باہر سیدھا اس کی بائک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میرے پاس پہنچا میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے جیسے ہی بائک سٹارٹ کی میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے گھر پر آتا دیکھ کر اپنے آفس چلا گیا۔ وہاں پر آئی تو رو رو کر اپنی ساس کو کہنے لگی میں نہیں رہنا چاہتی جمی کے ساتھ، آپ حسن کو سمجھا دیں۔ وہ کہنے لگی تم فکر مت کرو، آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں اس سے، شادی کوئی مذاق تھوڑی ہوتا ہے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو بہت چپ سا تھا، بہت سنجیدہ۔ اب اس کی والدہ نے جب اس سے بات کرنی چاہی تو کہنے لگا اماں پلیز مجھے کچھ نہیں سننا، میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گا، آپ مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی مت دیجیے گا، میں واقعی گھر سے چلا جاؤں گا اور دوبارہ اس موضوع پر مجھ سے بات بھی مت کیجیے گا ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی۔ یہ سن کر میری ساس چپ ہو گئی، کہنے لگا میرے خون میں غداری نہیں، اپنی دوست سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں جانتی تھی میں نے اسے نکاح کیوں کیا ہے، یہ بھی جانتی تھی جمی کو ہوش آئے گا تو اس کی مستقبل کا ہمسفر وہی ہوگا۔ اگر اس سب کے باوجود کوئی اور خواب سجاؤں میرا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی، کہنے لگی یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، جو ایک بار ٹھان لیتا ہے وہ تو کر گزرتا ہے۔ پھر کہنے لگی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت گلاس میں پانی ڈال کر پی رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا صبح اپنا سامان پیک کر لینا، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، بہت جلد تمہیں اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر میں اس کے پاس آ گئی، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور سائڈ ٹیبل پر پٹک کر رکھ دیا۔ میں نے کہا میری بات سنو۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حسن میری طرف دیکھو اور کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے سنے آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اب اگر سچ میں تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو دے دینا مجھے طلاق، لیکن میری زندگی پر میرا اختیار ہے، تم مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو مت رکھو، لیکن باخدا میں جمی سے پھر بھی شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا شاید تم بھول رہی ہو، اگر میں زبردستی تم سے نکاح کر سکتا ہوں تو تمہارا نکاح جمی سے کروا بھی سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تم بندوق دکھاؤ گے؟ مجھے گولی مارو گے؟ میں ویسے ہی مر چکی ہوں، اس بار تمہاری بندوق سے مجھے کوئی خوف نہیں آئے گا، چلا دینا مجھ پر گولی، تمہارے بعد کسی اور کی ہونے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ میری بات سن کر اس نے جھانک کر میری آنکھوں میں دیکھا، میری آنکھوں میں اپنی محبت دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ نظریں ہٹانا بھول گیا، لیکن پھر ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن صرف دوستی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو حسن؟ وہ کہنے لگا میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی آواز میں دم نہیں تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آنے لگی۔ میں نے کہا اگر محبت نہیں کرتے تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کس چیز کے چھن جانے کا ڈر ہے تمہیں؟ میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کسی سے جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ یہ تم بھی جانتے ہو میں بھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہارے لیے اتنی ہی اہم ہوں جتنے تم میرے لیے ہو۔ ہاں کرتا ہوں تم سے محبت، ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت، لیکن پھر بھی تم میرے دوست کی امانت ہو، میں اپنے دوست کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے دوست سے تم وفا نبھاؤ، میں جو قربانی کا بکرا بنوں، میرے دل میں تمہاری محبت ہے تو میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزاروں گی، میرے دل میں تم بس چکے ہو، میں جو جمی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ نبھاؤں جس میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی تو میں کیوں وہ رشتہ بناؤں؟ میں نے کہا حسن تم اسے سچ بتا دو، تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، اسے کہہ دو کہ ہم ایک ڈور میں بن چکے ہیں جو کہ مضبوط اور پاکیزہ رشتہ ہے، یقیناً وہ اس بات کو سمجھے گا۔ کہنے لگا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، اسے کوئی بھی ذہنی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا، تم اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا،
پھر مجھے کہنے لگا، اگر تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو پلیز بھول جاؤ مجھے، خدا کے لیے جمی کو اپنا لو۔ میں نے کہا تمہیں یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر تمہاری محبت سچی ہے، واقعی تم نے مجھے جو چاہا ہے تو تم یہ ضرور کرو گی، تمہیں اپنی محبت کا واسطہ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا۔ صبح تک میں اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ اس نے مجھے میرے مائکے چھوڑا۔ مجھے دیکھ کر میرے والدین پریشان ہو گئے، مجھ سے آنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا بس کافی دن ہو گئے تھے، آپ سے ملنے نہیں آئی، اس لیے ملنے کے لیے آئی ہوں، چلی جاؤں گی کچھ دن میں۔ میں سوچ چکی تھی حسن کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی، جمی کو بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ حسن مجھے کوئی اور فیصلہ سنا دے، میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی جسے میں اپنا رشتہ بچا سکتی تھی، سب کچھ ٹھیک بھی کر سکتی تھی۔ اس لیے میں شام کو جمی سے ملنے چلی گئی۔ اس وقت حسن بھی وہاں موجود تھا۔ حسن کو بالکل نظر انداز کیا اور جا کر جمی کے پاس بیٹھ گئی، اس کے بیڈ کے بالکل قریب۔ میں اس کے بہت قریب بیٹھ گئی تھی۔ حسن مجھے دیکھنے لگا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے کہا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کہنے لگا تم آ گئی ہو نا، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، بلکہ چند دن میں ہی یہاں سے ڈسچارج بھی ہو جاؤں گا۔ میرا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر ذرا سا دبا کر کہا۔ کہنے لگا میں تمہاری ہی باتیں حسن سے کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے انم نے اچھا نہیں کیا حسن کے ساتھ، بے وفائی کی ہے، اور مجھے بے وفا عورتیں بہت بری لگتی ہیں۔ میں نے کہا کیا کیا ہے انم نے؟ کہنے لگا کسی اور سے منگنی کر لی، تم جانتی ہو نا حسن کتنی محبت کرتا تھا اسے۔ میں نے کہا اچھا واقعی؟ پھر میں نے حسن کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تم واقعی انم سے بے حد محبت کرتے تھے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ حسن انم سے محبت کرتا تھا، شاید وہ وقتی پسندیدگی تھی، اگر واقعی محبت ہوتی تو انم کو کسی اور کا نہ ہونے دیتا۔ میں نے کہا تمہارا یہ دوست بہت خود غرض ہے، اسے کسی سے بھی محبت نہیں، شاید اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے اصولوں سے محبت کرتا ہے، اپنے سینے میں پتھر کا دل رکھتا ہے۔ میرے دل میں جو آ رہا تھا میں اسے سنا رہی تھی۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا، ایک لفظ نہیں کہہ پا رہا تھا، جانتا تھا میں اپنی ساری کڑواہٹ نکال رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں اس کو برا بھلا کہے جا رہی ہو؟ میں نے کہا پوچھ لو اس سے، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ انتہائی خود غرض انسان ہے جسے کسی اور کا کوئی پرواہ نہیں۔ جمی کہنے لگا میرا دوست ایسا نہیں ہے، اپنی کال کا پکا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ کہہ کر جمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر حسن نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی تھی، چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا حسن تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو نا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھے کام سے جانا ہے۔ جمی کہنے لگا ہاں تم جاؤ، میرے پاس ماہی ہے نا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا حسن دروازہ بہت اچھے سے بند کر کے جانا۔ میں نے یہ جملہ جان بوجھ کے بولا تھا، شاید اس کی غیرت جوش مار جائے اور وہ غصے میں ہی صحیح میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑے، جمی سے کہے یہ میری بیوی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کا ہاتھ پکڑنے والے، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگانے والے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ لیکن وہ بے حس شخص کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے بڑی سختی سے اپنا ہاتھ جمی کے ہاتھ سے کھینچا۔ میں نے کہا اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں، مجھے ماما نے جلدی گھر بلایا تھا، اس لیے جلدی گھر جانا ہے، اگر لیٹ ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر نکلی تو سامنے حسن کھڑا تھا، شاید میرا ہی منتظر تھا، لیکن میں نے اسے ایک نظر دیکھ کر راستہ بدل دیا۔ کہنے لگا ماہی میری بات سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں رک گئی۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کل تک ڈیورس کے پیپر تیار ہو جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں جلتی امید کی شمع مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہیں ہاسپٹل میں لے آنا، میں جمی سے ملنے آؤں گی تو یہیں پر سائن کر دوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، مجھ سے پہلے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بے تحاشا روئی، ہزار بار اپنے دل کو سمجھایا
میں نے اس کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ اگلے روز جمی سے ملنے گئی تو حسن بھی وہاں موجود تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میں پیپر ساتھ لایا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ جمی کے پاس بیٹھا ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بیٹھی تو جمی بھی پاس ہی تھا، لیکن میرا ذہن بالکل معاف ہونے لگا تھا۔ وہ شخص میرے دل کے قریب تھا، رشتے میں میرا سب سے زیادہ اپنا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ غیر ہونے والا تھا۔ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی میں جانتی تھی۔ جمی کی باتیں میں بالکل غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ حسن پیپرز اپنی جیب سے نکالنے لگا۔ ایک دم سے مجھے چکر آئے۔ کہنے لگا پہلے تم سائن کر دو پھر میں کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پین پکڑا، لیکن میرا ہاتھ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے میرا سر بری طرح سے چکرانے لگ گیا اور میں گرنے لگی۔ حسن نے مجھے اپنی باہوں میں سنبھالا تھا اور اسی کی باہوں میں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ نرس نرس کہہ کر پکارنے لگا۔ حسن کی آواز سن کر جمی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے سب کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں مجھے جمی کے برابر والے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ مجھے ڈرپ لگا دی گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی شاید ان کا بی پی لو ہو گیا ہے۔ پھر جو رپورٹ آئی اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی یہ لڑکی حاملہ ہے۔ اس وقت تک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ سن کر جمی بالکل حیران تھا۔ کہنے لگا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، شاید رپورٹیں بدل گئی ہوں، اس کے نام کی کوئی اور عورت ہوگی، یہ اس کی رپورٹیں نہیں ہو سکتی۔ وہ بالکل بے چینی سے کہہ رہا تھا، لیکن حسن چپ تھا۔ میں صرف حسن کی طرف دیکھ رہی تھی جو بار بار اپنی آستین سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، انہی کی رپورٹس ہیں، یہ حاملہ ہیں۔ ان کے ہسبینڈ کون ہیں؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر لیڈی ڈاکٹر چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا یہ ان میرڈ ہے، لیکن انہی کی رپورٹس ہیں اور یہ بالکل سچی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جمی مجھے بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نظریں چڑھا گئی، بار بار حسن کو دیکھ رہی تھی اور وہ شرمندگی سے نگاہیں جھکائے ہوئے تھا۔ جب میں اپنے بیڈ سے اٹھی تو وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں بس حسن کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے محبت کرتے ہوئے تم کیسے کسی اور کے ساتھ گناہ کر سکتی ہو؟ انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا بدذات لڑکی، اچھا ہوا مجھے تمہاری حقیقت کا علم ہو گیا، میں تو یہی سمجھتا تھا تم شریف خاندان کی لڑکی ہو۔ میں نے کہا اب تم میری اتنی سی غلطی معاف نہیں کر سکتے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کہنے لگا قصور تمہارا تھا یا نہیں؟ میں کبھی بھی ایسی لڑکی کو نہیں اپنا سکتا جو پہلے سے کہیں اور منہ کالا کر چکی ہو۔ کسی اور کا گناہ تم میرے پلے باندھنا چاہتی ہو؟ اس کا سخت لہجہ سن کر حسن میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا جمیل تم بہت محبت کرتے تھے نا مجھ سے، کیا تمہاری محبت بس اتنی تھی؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کہنے لگا شٹ اپ، تم جیسی لڑکی سے کہیں بھی شادی نہیں کروں گا، نہ ہی کسی اور کا بچہ پالوں گا، اس ناجائز بچے کو اپنا نام دوں گا تم جیسی بدچلن لڑکی کے ساتھ۔ جمی کی بات یہیں تک تھی جب حسن میرے پاس آ گیا۔ جمی سے کہنے لگا بس بہت ہو چکا ہے، خبردار جو تم نے ماہی کو بدچلن کہا، وہ بدچلن نہیں اور نہ ہی بدکردار ہے۔ کہنے لگا پھر یہ کس کا بچہ بالغ ہے؟ اپنے وجود میں ایک گناہ ناجائز نشانی اس کے وجود میں ہے۔ جمی کی بات سن کر حسن چلا اٹھا۔ کہنے لگا میرا بچہ ہے، میں شوہر ہوں اس کا، خبردار جو میرے بچے کو ناجائز کہا۔ یہ سن کر جمی چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگا یہ تمہاری بیوی؟ حسن کہنے لگا تم کوما میں جا چکے تھے اور تمہارے ہوش میں آنے کی بالکل امید ختم ہو چکی تھی، اسی لیے مہین کسی اور کی نہ ہو جائے میں نے اسے نکاح کر لیا۔ میں غلط تھا، میں سمجھتا رہا تم ماہی سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، جس کے نکاح میں لے لیا تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، میرے گھر میں تمہاری امانت کے طور پر رہتی رہے تاکہ تمہیں ہوش آ جائے تو میں اسے طلاق دے دوں اور تم اسے شادی کرو۔ اور جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق تھا، مجھے دوستوں نے جوس میں نشہ ڈال کے دے دیا، اس لیے میں نہیں جانتا میں نے رات کو ماہی کے ساتھ نشے کی حالت میں کیا کیا۔ یہ میری بیوی تھی، ہمارا رشتہ ناجائز نہیں تھا، ابھی بھی میں نے
میرے نکاح میں ہے، میں تمہاری خاطر اسے طلاق دے رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگا تم ماہی سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ تمہاری محبت کتنی سچی تھی۔ جو محبت کرتے ہیں محبوب کے ہر عیب کو چھپا لیتے ہیں، اسے بد کردار اور بد چلن نہیں کہتے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے وہاں سے لے کر باہر آ گیا اور ڈیورس پیپر پھاڑ کر پھینک دیے۔ مجھے اپنے گھر لے گیا، مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں حق رکھتی تھی، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی وفا۔